اب جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت اگر مسجد میں پہنچیں تو ہر حال میں جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اس بات کا انتظار کرنا کہ اذان ختم ہوگی تو ہم نماز شروع کریں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے۔ اگر کسی کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے میرے کو نماز پڑھنے میں توجہ نہیں ہو پائے گی، وہ اس کی مجبوری ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پڑھنے لگے تو ہمارے ملکوں میں ایسے پڑھنے والے بندے کو بڑی ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ترچھی ہی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کو غصہ بھی رہتا ہے بندے کو۔ ایسا نہیں کہ صرف ترچھی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھ کے ذہن سے بات ہٹا دی، نہیں، اندر اندر پکتے رہتے ہیں، وہ پکتے رہتے ہیں۔ اس کا اندازہ کیا ہے؟ وہ گردن ہلائیں گے، ایسے دیکھ کے بار بار غصہ ہوں گے، ایسے وہ پتہ چلتا ہے نا کہ ایک آدمی کو ریئیکشن ہو رہا ہے اندر سے۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو یہ جزئیات تھوڑی وضاحت کے ساتھ نہیں بتائی، اور یہ کمزوری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ بتایا جاتا تو وہ بات ذہن میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں عام طور سے جماعت کھڑی ہو، امام سجدے میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے لیے تھے بلٹ ٹرین پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر امام رکوع میں ہے تو مسجد کے دروازے سے وہ بلٹ ٹرین اسٹارٹ کر دیتا ہے، اتنی تیز بھاگ کے جائے گا پکڑنے کے لیے۔ اچھا امام رکوع سے نکل گیا تو اب چھوڑ دیتے ہیں، بولا اب جانے دو، اب ٹرین اسٹیشن سے نکل گئی، اب دوسری والی آئے گی اس پہ بیٹھیں گے۔ تو آرام سے کھڑے رہیں گے، دونوں سجدے گزر گئے، امام جب کھڑا ہوگا تب تحریمہ باندھیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں ہماری صفائی؟ یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی جہالت ہے، اور یہ بسا اوقات پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسجد میں پہنچے، جس حالت میں امام کو پاؤ اس حالت میں شامل ہو جاؤ۔ وہ اب ویٹ کیوں کر رہے ہو؟ اگر رکوع میں آپ نہیں شامل ہوئے تو اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اب تو فائدہ نہیں ہے۔ کیسے فائدہ نہیں ہے؟ امام کے ساتھ تمہارے 2 سجدے چھوٹ گئے، اگر ایک سجدہ ملا تو بھی امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا ہے، امام کے ساتھ صف میں ہم کھڑے ہوئے، ہمارا کام ہے جاتے ہی تحریمہ باندھیں گے، اب ہم آگے بڑھیں گے۔ ممکن ہے ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں، امام سجدے کے لیے سجدے سے سر اٹھا رہا ہے، رک جائیں۔ پہلا سجدہ ہے، دوسرا سجدہ آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے۔ آپ نے نیت باندھنے کے بعد آپ سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں اتفاق سے آپ سجدے میں جا رہے تھے، جیسے ہی پہنچنے والے تھے اتنے میں وہ اٹھ گیا، آپ سجدہ کر لیں، سجدے میں سر ٹکا کے بعد میں اٹھ جائیں، پھر دوسرے سجدے میں شریک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ کہ امام اچھا، لیکن یہاں پر انتظار کریں گے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پر انتظار نہیں، مطلب جہاں پر یعنی یہاں پر فوراً شامل ہونا ہے۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہو تو تحیۃ المسجد میں آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ فوراً کیا کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، بالکل پڑھیے، بھلے سے اذان ہو رہی ہے۔ اذان ہوتے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، وہ بھی سب ائمہ کے نزدیک نہیں۔ خطبہ ہو رہا ہو، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بعض ائمہ کے ہاں ہے کہ نہیں، تحیۃ المسجد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس حالت میں بھی آپ پڑھیں۔ لہٰذا اگر کوئی پڑھتا ہے تو کسی کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ بات صاف ہے۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہاں یہ فارمولہ نہیں چلے گا۔ البتہ جو لوگ خطبے کے درمیان نماز پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، اذان کے وقت منع کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اس پہ محنت نہیں کرتے ہیں کہ امام کھڑا ہے، امام کے ساتھ رکوع نکل گیا تو کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ اور فجر کے وقت اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اقامت کے بعد نماز نہیں پڑھنی ہے، وہاں پر پوری قوم لگی ہوئی ہے، مفتی، شیخ الحدیث سب لگے ہوئے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو ایسا ہے کہ ایک صف فرض میں لگی ہوتی ہے اور ایک صف، وہ 2 حصوں میں مسجد ہوتی ہے نا، تو جتنے لوگ پہلی صف میں امام کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ سنت پڑھنے والے پیچھے ہوتے ہیں، عجیب ماحول بنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اصل میں محنت کرنی چاہیے، بتانا تو نہ بتانے کی وجہ سے بہت ساری باتیں، تو اسی طرح